میں بات بولوں، میں آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ اس لائق ہیں آپ نماز پڑھ لیں گے. مجھے 1 بجے کے بعد بات کر کے پھر فجر کی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو جائے، مجھے تو مجھ جیسے کمزور ایمان اور کمزور جسم والے آدمی کے لیے بہت ہی کم امید نظر آ رہی ہے کہ رات کے بھی 12 بج گئے. آپ کے بجے ہو یا نہ ہو، میرے تو 12 بج چکے ہیں. حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ ہم تو اسٹیج والے لوگ نہیں ہیں جو ہمیشہ رات کے 12 1 بجے 2 بجے تک بیان کرتے رہیں اور پھر صبح جا کر کے پڑھانے میں لگ جائیں. مشکل ہے. خیر، ہمیں اور آپ کو صبح کی فجر کی نماز ادا کرنی. آج کی اس مبارک رات میں جبکہ ہم نے اصلاح معاشرہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، جس رات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے قرآن کریم کے نام پر منعقد ہونے والے اسٹیج کے اندر وعدہ کیا، آج کی اس مبارک رات میں صبح اٹھ کر اگر ہم نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ناکام. میں بات زیادہ نہ کر کے اس وقت بولا اس لیے نہیں زیادہ جائے گا کہ فجر کی نماز کی فکر لائق. میں بات بولوں، میں آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ اس لائق ہیں آپ نماز پڑھ لیں گے. مجھے 1 بجے کے بعد بات کر کے پھر فجر کی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو جائے، مجھے تو مجھ جیسے کمزور ایمان اور کمزور جسم والے آدمی کے لیے بہت ہی کم امید نظر آ رہی ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دعا کا وقت ہے، رات کا یہ آخری حصہ ہے اور یہ جو رات ہے جمعرات کی رات ہے، یہ ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے. اور دعا جانتے ہیں دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز لکھ دی ہے جس کو ہم اور آپ تقدیر کہتے ہیں. جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تقدیر ہے. تقدیر ٹلتی نہیں، بدلتی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. تقدیر کے اندر سب کچھ موجود ہے. جو ہوا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور جو ہوگا اور ہو کر کے رہے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ہاں، تقدیر اگر بدلنے کی کوئی صورت ہے، اگر تقدیر کو بدلنے کی کسی چیز کے اندر طاقت ہے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے. ہاں، اگر تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو اللہ سے مانگی جائے، اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اگر انسان کی دعا کو قبول کر لے تو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، قسمت بدل سکتی ہے، مقدر جاگ سکتا ہے. بے شک یہ وقت ان لمحوں میں سے ہے. لیکن دعا کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں. میرے بزرگوں، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری دونوں عنوان پر آپ نے اور ہم نے سنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اس سے بھی زیادہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا. لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، کسی کا دل جڑا ہوا نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے نور نبوت سے اور اللہ کے فضل سے اپنے نبوت کے نور سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا اور ایسا جوڑا کہ تاریخ عالم میں ایسی کوئی جماعت نہیں ملتی ہے کہ جن کے دل اس طرح ملے ہوئے. لیکن آج ہمارے پاس اسی نبی کا لایا ہوا قرآن،
اسی نبی کا لایا ہوا دین، اسی نبی کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ معاشرے اور سماج کی وجہ سے رشتوں کو نبھانے کی بنیاد پر چہرہ ضرور مل رہا ہے لیکن دل ملا ہوا نہیں۔ آج ہمارے کرتوت اتنے خراب ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے معاشرہ کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمارا ضمیر ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے، ہمارا دل ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے کہ لعنت ہو ایسے معاشرے پر جس معاشرے کے پاس قرآن ہے، جس خاندان کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس قرآن ہے۔ ان کے دل آج کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ ان کے دل ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی بے حرمتیاں کی، قرآن کی ہم نے قدر نہیں کی، قرآن کی عظمت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی جو عظمت ہونی چاہیے، قرآن کا جو تقدس ہونا چاہیے، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے بیان کا وقت نہیں ہے، چونکہ دعا کرنی ہے، دعا اسی وقت قبول ہوگی جب میرا بھی دل صاف، آپ کا بھی دل صاف ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کے یہاں نہ مال کام آتا ہے نہ یہ اولاد کام آتی ہے، اگر اللہ کے یہاں کوئی چیز کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا، جو صحیح سلامت اللہ کے یہاں پہنچا ہے، جو دل پاک اور صاف رہا ہے، جو بتوں کی محبت سے بھی پاک رہا ہے، بتوں کے پوجا سے بھی پاک رہا ہے، اور لوگوں کی نفرتوں سے بھی پاک رہا ہے۔ دل کتنا بڑا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں۔ اے لوگوں، میں اللہ کے نبی یہ اعلان کرتا ہوں، دلوں کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کے سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل کا مقام مجھ اللہ کے پاس اتنا بڑا ہے جتنا کہ خانہ کعبہ کا مقام ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اس سے بھی بڑا مقام ہے۔ حدیث کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان میرے بزرگ ہو، کوئی منحوس ہو، بدبخت ہو، بد نصیب ہو، اور اپنے بد نصیبی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو توڑ رہا ہو، تو اس سے بھی کہیں زیادہ بد نصیب، بدبخت، ملعون وہ انسان ہے جو کسی انسان کا دل توڑتا ہے۔ میری بات نہیں، میرے آقا کی بات ہے، آقا کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے جب دعا کرے تو دل پاک ہو اور صاف ہو، دل پاک ہو۔ میرے بزرگوں، دعا نام ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ مانگنے کا نام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے آداب بتائے، دعا کی قبولیت کے جو چیزیں اور اصول بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان حرام کاری سے اور حرام خوری سے بچ رہا ہو۔ اگر حرام کاری کے ساتھ دعا کی جائے گی قبول نہیں، حرام خوری کرتے ہوئے دعا کی جائے گی قبول نہیں، چاہے کتنی ہی تم دعائیں کر لو۔ اس لیے کہ انسان کا دل دکھا کر تمہاری نمازیں اگر آسمان کے برابر بھی ہو جائے، تمہارے روزے اگر پہاڑ کے برابر بھی وزنی ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جس سینے کے اندر بغض ہوگا، عداوت ہوگی، حسد ہوگا اور جلن ہوگی، تو وہ سینہ اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس سینے کو جہنم کے آگ میں پگھلا نہ دیا جائے۔ اس لیے سینوں کو پاک کرنا ہوگا، دلوں کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ دل جہنم کے بغیر جنت کے اندر چلا جائے، تو نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، دوسری نیکیوں کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہوگا، بغض سے، حسد سے، عداوت سے، دشمنی سے، بدگمانی سے اور بدگوئی سے، ہر چیز سے اپنے سینے کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ آج پورا معاشرہ جلن کے اندر ڈوبا ہوا، افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی انسان کو فکر نہیں کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں فلاں میدان میں میری کمزوری ہے۔ اس کو اگر فکر ہے کہ فلاں میدان میں آگے کیوں ہے، فلاں کا مکان آگے کیوں بڑھ رہا ہے، فلاں کی گاڑی کیوں آگے چل رہی ہے، فلاں کی ترقی کیوں ہو رہی ہے، اس کی دکان مجھ سے آگے کیوں چل رہی ہے، اس کو اپنی دکان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے اپنے پڑوس والے کی دکان جو آگے بڑھ رہی ہے۔ فلاں کے کاروبار آگے کیوں چل رہا ہے، میرے پاس کاروبار نہیں، مجھے یہ فکر نہیں کہ میں کاروبار کیسے کروں، میں ترقی کیسے کروں، وہ فکر ختم ہو گئی۔ فکر کس چیز کی ہے کہ میرا پڑوسی، اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اسے ترقی کیوں مل رہی ہے۔ میرے بزرگوں، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کا یہ اعلان ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو دلوں کو پاک اور صاف رکھنا ہوگا، ورنہ نماز، روزہ، حج، زکات اور سینکڑوں نیکیوں کے باوجود دل کے اندر اگر پاکی نہیں ہے، دل اگر سالم نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، تو میرے بزرگوں اعلان ہے کہ جہنم سے گزرنا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دلوں کو پاک رکھیں، دلوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور حرام کاری سے، حرام خوری سے جو بچنا ہے۔ حرام خوری صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چوری کر لے، کوئی غصب کر لے، کوئی کسی کا مال دبا لے، نہیں، آج حلال کے اندر بھی حرام چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں، برکت کہاں سے آئی؟ پیور حلال کے اندر حرام کو چھپا رکھتا ہے، پیور حرام ہے۔ سرکاری نوکری ہے، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 3 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تنخواہ لے رہا ہے، حالانکہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن تنخواہ حرام ہو رہی ہے۔ کیوں حرام ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ 4 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، 3 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تنخواہ لے رہا ہے، اس لیے تنخواہ حرام ہو رہی ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، میری تنخواہ پیور ہے، پاک ہے، صاف ہے، حلال ہے، طیب ہے۔ نہیں بزرگوں، آج 50,000 ہزار روپے، لاکھ روپے مہینے میں آمد کے باوجود ہماری روزی میں برکت نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حلال کو بھی ہم نے حرام بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔